ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء یہ رمضان المبارک کے آج سمجھنے کتنا روزہ ہو چکا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ مہمان ہم سے جا رہا ہے اور یہ قیمتی لمحات شاید پھر ہمیں نصیب نہ ہوئے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو اس ماہ مقدس میں عبادات، اذکار اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کو راضی نہیں کرنا چاہتا؟ الحمدللہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اس انداز میں اپنے رب کو راضی کر لیں کہ پھر وہ مالک ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے بندے کا جو اللہ کی طرف سفر شروع ہوتا ہے وہ توبہ سے ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون بھی توبہ کی شرائط کیا ہے اور فضائل کیا ہے۔ اگر مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں رب کی طرف جانا چاہتا ہوں، مگر وہ کون سا طریقہ ہے کہ میرا سفر میرے رب کی طرف شروع ہوگا، تو وہ کبھی بھی اپنے رب کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو یہاں سے لاہور کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے اور کون سی گاڑی پہ بیٹھنا ہے، کدھر جانا ہے، تو وہ کبھی بھی لاہور تک نہیں پہنچ سکتا۔ توبہ کے ذریعے بندے کا سفر اللہ کی طرف شروع ہوتا ہے۔ توبہ کیا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے، فضائل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہ اللہ ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ توبہ جنت کا ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں توبہ و استغفار، توبہ کے ساتھ ملا کے، تو یہ استغفار کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ استغفار وہ رستہ ہے جو توبہ کی طرف بندے کو لے جاتا ہے۔ توبہ تک بندے نے پہنچنا ہوتا ہے، استغفار اس رستے کو استعمال کرتے ہوئے بندہ توبہ تک جاتا ہے۔ اب توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توبہ ہوتی ہے کفر سے توبہ، دوسری ہوتی ہے گناہوں سے توبہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے، موت کا فرشتہ دیکھ لینے سے پہلے پہلے، اور موت کے آخری ہچکولے آنے سے پہلے پہلے، اور سورہ اسرافیل علیہ السلام پھونکے جانے سے پہلے پہلے تک ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ اگر اس دوران کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر لے، اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور مومن اگر گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ایک الارمنگ صورتحال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں توبہ کن لوگوں کی قبول کرتا ہوں۔ اب سنیں، یہ قرآن مجید ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا
التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو لا علمی میں گناہ کرتے ہیں، ثم یتوب اللہ من قریب، اور پھر جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب علیہم، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے؟ جو لا علمی میں گناہ کرتے ہیں اور جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اب جو ہمارا رویہ ہے اس کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں ہے، فَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول ہی نہیں فرماتا کہ جو یعملون السیئات، جان بوجھ کے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، حتیٰ کہ ان پر موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال انی تبت الآن، اب میں جلدی جلدی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اب تمہاری جو توبہ ہے میں نہیں قبول کروں گا، تمہارا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ یعنی جو اس نیت پہ گناہ کرتا رہتا ہے نا کہ کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کروں گا، پہلے دن، اور پھر گناہ جان بوجھ کے لگا رہتا ہے، الارمنگ صورت حال ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ تو میرے ساتھ ٹٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کوئی موت سے تھوڑی دیر پہلے تک ہے نا ٹائم، اللہ فرماتا اگر میں نے نہ دیا تو پھر کیا کروں گی؟ اچانک ہاتھ سے نہیں ہو جاتے، اچانک بندے ڈوب کے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ میں اب گھر سے نکلنے لگا ہوں تو مجھے موقع ملے گا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جو اس انتظار میں ہے کہ مرنے سے چند منٹ پہلے میں کر لوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ لا علمی میں گناہ کر لیں، پھر فوراً توبہ کر لیں، میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، اب ان کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ایک تو وہ توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا، پھر اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور پھر آگے بیان بھی کریں کہ میں نے اپنے رب سے سچی توبہ کر لی ہے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں اور میں بہت بڑا توبہ کو پسند کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو لا علمی میں گناہ کر لیں پھر جلدی جلدی توبہ کر لیں، اب ہم کو کیا چاہیے؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، کہ وہ ایک تو توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، پھر دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، پھر وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے یہی پکے مومن ہیں۔ اور مومنوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے جو ہیں وہ جب بھی توبہ کرتے ہیں تو وہ توبۃ نصوحا، عبرت والی توبہ، کہ اس کے بعد پھر وہ واپس ان گناہوں کی طرف نہیں جاتے۔ یہ مومنوں کی اللہ رب العزت نے توبہ کا جو ہے اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب جو کافر ہیں وہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ الا من تاب، وہ توبہ کریں، کس طرح؟ وآمنا، پہلے ایمان لے کے آئیں، وعمل صالحا، پھر عمل صالح بھی کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ انہیں بھی میں اپنے فضل سے جنت عطا فرماؤں گا۔ پھر ایک جگہ کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو کفر سے توبہ کریں تو
پہلے ایمان لے کر کے آئیں، پھر عمل صالح کریں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر ایسے لوگ ایمان بھی لے آئیں، عمل صالح بھی کرنے لگے تو ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک اللہ رب العزت بہت ہی بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ان لوگوں کی جو ایمان لے کر کے آئے، عمل صالح کریں، ثم اهتدى، پھر ہدایت پہ ڈٹے رہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات ایمان والوں کے حوالے سے کہ ان کی توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی کافر کفر سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رہنمائی ہمیں کیا دی ہے۔ اب توبہ کی شرائط سن لیں۔ ایک تو ہے ندامت، شرمندہ ہونا، دوسرا ہے ترک گناہ کرنا، اور تیسرا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کرنا۔ ندامت، ترک گناہ، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، اور اس کا تعلق اگر حقوق العباد کے حوالے سے ہے تو اس کی ادائیگی کرنا۔ گناہ اگر جہرن کیا ہے تو توبہ بھی جہرن ہوگی، اگر سرن کیا ہے تو اس کی توبہ بھی سرن ہوگی۔ یہ توبہ کی شرائط ہیں، یعنی یہ جس میں پائی جائیں گی تو اس کی توبہ سچی ہوگی۔ اب سن لیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، سوائے نبیوں کے نیچے وہ چاہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زبان ہو یا اہل بیت اطہار کی، صرف معصوم فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ مجھ سے، آپ سے، سبھی سے ایک بار نہیں کئی بار سمجھنے، سوچنے، جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پھر بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ پھر مومن پتہ کرتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی توبہ کرنے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات بڑی برکی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جلال میں، غصے میں، غضب میں ہو تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بندے کون سا کام کریں کہ اس کا جلال جو ہے وہ رفع ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں رمضان شریف سے پہلے زلزلہ آیا ہے، صرف ایک جھٹکا لگا ہے۔ میں نے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اینکر جو ہے نا، اینکر وہ فیورٹ سانگ سنانا چاہتی ہے، ادھر جھٹکا لگتا ہے، ایک سیکنڈ گزرتا ہے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے۔ یہ بندے کی اوقات ہے، لیکن آکڑ کتنی ہے کہ وہ ٹکر اللہ سے لے لیتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، کہ جب بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری کے حساب سے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں۔ وہ جو مریض جاتا ہے اس کی مرضی کے مطابق دوائی نہیں دیتے۔ مریض کو کیا پتا بھی مجھے بیماری کون سی ہے یا علاج کس طرح ہونا ہے۔ ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کو میں نے ٹیبلٹ دینی ہے، کیپسول دینے ہیں، اسے انجیکشن لگانا ہے، یا میں نے اس کا آپریشن کرنا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپریشن کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اور آپ کے سارے گھر والے پورا محلہ شور مچائے کہ ڈاکٹر ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار آپریشن بھی ہمارا ہے، ڈاکٹر ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اور کتنے مریض ایسے ہیں جو شوگر کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہاں سے ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، تو کوئی ڈاکٹر کو ظالم کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ اب وہاں پہ آپ ڈاکٹر کو مشورے دیں کہ نہیں یہ ہاتھ نہ کاٹیں، اس کو کوئی اور سولوشن نکالیں، تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ لیکن ہم
مادیت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے دین سے اتنے نابلد ہیں کہ جب ہمیں دین کے حوالے سے کوئی بات سننی پڑ جائے تو ہم پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جب بھی کوئی بات بیان کی جاتی ہے نا، تربیت، سارے موضوعات تربیت کی موضوعات ہیں۔ تربیت میں کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت پہ آپ توجہ کب کریں گے؟ جب آپ کی شکایت آئے گی، نہ استادی کریں گے یا محلے میں سے کہ آپ کے بچے میں یہ خرابی ہے، تو آپ بچے کو ایک دو دفعہ سختی سے سمجھائیں گے۔ اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر آپ آنکھیں دکھائیں گے، اسے تھپڑ بھی لگائیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ کا پڑوسی کہے کہ یار آپ کا اپنا بیٹا ہے تو تھپڑ کیوں؟ آپ فرمائیں گے کہ یار یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تربیت میں خامیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری خامیاں ہیں، اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ موضوعات ہم نے چلانے ہیں تو پھر ہم نے یہ اللہ کے رسول کی باتیں سننی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسے اپنی تربیت میں معمول کرنا ہے۔ کسی کی کوئی ادھر نہیں ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے۔ ٹارگٹ مقصد ہی نہیں ہے، اسلام مقصد ہے۔ جس میں جو خرابی آتی ہے وہ خود ہی اس کو درست کرے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت کے غصے کو جو ٹھنڈا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو علماء نے لکھا صرف ایک ہی طریقہ ہے، بس وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ندامت کے آنسو جو ہے نا، اگر کوئی بہا لیتا ہے نا تو وہ ندامت کے آنسو جو ہے نا وہ اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور جہنم کو اللہ رب العزت بھڑکائے گا، اب گناہگار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، جہنم اپنے ایریے سے نکل کر کے ان گناہگاروں پہ حملہ کرے گی۔ جب حملہ کرے گی تو حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرضی پیش کریں گے، یا رسول اللہ یہ جو ہے نا اس میں پانی، یہ دوزخ کی آگ پہ پھینک دیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس پانی کو پکڑیں گے، ایسے جھنڈا لگائیں گے تو وہ جو دوزخ اپنے ایریے سے نکل چکی ہوگی نا تو پھر واپس چل جائے۔ تو اب غلام پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری بڑی بڑی عبادات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دوزخ کو ہم سے دور نہیں کر سکی، بلکہ دوزخ اب ہم پہ حملہ ہی کرنے والی تھی، کہ یہ کیا چیز جبریل علیہ السلام نے پیش کی ہے؟ پانی تو تھوڑا سا تھا لیکن جب وہ اس پہ ڈالا ہے تو دوزخ واپس چلی گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو رویا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے آنسو زمین پہ نہیں گرنے چاہیے، وہ اکٹھے کرتے رہو۔ اللہ نے وہ سارے آنسو جمع کر کے اس پیالے میں دے دیے ہیں، مجھے حکم دے دیا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کو دے دیجیے اور پھر یہ بھی فرما دیجیے کہ یہ دوزخ پہ پھینک دے۔ تو یہ وہ آنسو ہے جو ندامت کے آنسو۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بخاری شریف میں یہ 6808 اور 9 نمبر پہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن گناہوں سے اتنا ڈرتا ہے کہ پہاڑ وہ سمجھتا ہے میرے اوپر کھڑا ہے، ابھی گرنے والا ہے اور میں نے نیچے آ جانا ہے، اور منافق گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ایسے میں نے کرنا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اب یہ تربیت کی بات ہے، اس میں کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے کہ اگر ہماری یہ کیفیت بن چکی ہے تو ہم کس کیٹیگری میں، مومن ہیں یا منافق ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 7 بار اللہ نے توبہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کس لیے؟ تربیت کے لیے بیان کیا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ رضوان علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ وہ تو معصوم ہے، تربیت کے لیے کیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے 6703 نمبر حدیث حضور نے فرمایا واللہ
انی لاستغفراللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک دن میں 70 بار سے بھی زیادہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اب کیا نبیوں کے گناہ ہم ثابت کریں گے؟ نہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ ہماری تربیت کی باتیں ہیں کہ جب اللہ کے نبی اتنی توبہ کرتے ہیں تو ہمیں کتنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو توبہ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، ایک تو اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، دوسرا اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قرب دیتا ہے، تیسرا یہ نبیوں کی سنت ہے، چوتھا یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے، اور پانچویں بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ رب العزت اس بندے کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی عزتیں ہیں، شانیں ہیں، فضائل ہیں، برکات ہیں۔ اس لیے ایک دن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کم از کم استغفر اللہ یہ جملہ 70 بار دہرا لیں تو ہم جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی سنت پہ جو ہے وہ ہم عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا